السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہماری اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فسانہ عجائب، جو داستان ہمارا باقی رہ گیا تھا اس کے تعلق سے، اور پھر ایک اور داستان بوستان خیال کے تعلق سے۔ آج یہ دو داستان ہم لوگ پڑھیں گے، اور اس سے پہلے کے سارے ویڈیوز چینل پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ یونٹ پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا یونٹ، اور پھر یونٹ پانچویں سے بھی دو ویڈیوز چینل پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، تو جو حضرات دیکھنا چاہیں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اردو اسٹال سے۔ آئیے آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سرور کا نام کیا تھا؟ سرور کا نام رجب علی بیگ تھا، اور ان کا تخلص سرور تھا۔ مرزا رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب ہے۔ ان کا نام رجب علی بیگ تھا اور تخلص ان کا سرور تھا۔ سرور کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سرور کی پیدائش 1786 میں لکھنؤ میں ہوئی، اور سرور کا انتقال 1869 میں بنارس میں ہوا۔ پیدائش 1786 میں لکھنؤ میں ہوئی اور انتقال 1869 میں بنارس میں ہوا۔ رجب علی بیگ سرور کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام اصغر علی بیگ تھا۔ سرور کے شاعری کے استاد کون تھے؟ تو رجب علی بیگ سرور کے شاعری کے استاد آغا نوازش حسین خان نوازش تھے۔ سرور کے شاعری کے استاد آغا نوازش حسین خان نوازش تھے۔ سرور کو لکھنؤ سے جلا وطن کب کیا گیا؟ تو رجب علی بیگ سرور کو غازی الدین حیدر نے ایک قتل کے الزام میں سرور کو 1824 میں لکھنؤ سے جلا وطن کیا تھا، اور پھر وہاں سے سرور کانپور چلے گئے تھے۔ تو 1824 میں نواب غازی الدین حیدر نے ایک قتل کے الزام میں رجب علی بیگ سرور کو لکھنؤ سے جلا وطن کر دیا تھا، اور پھر رجب علی بیگ سرور وہاں سے کانپور چلے گئے تھے۔ اگلا سوال، اس سے پہلے یہ کہ نصیر الدین حیدر نے سرور کا قصور معاف کر کے انہیں لکھنؤ آنے کی اجازت دی تھی۔ غازی الدین حیدر نے ان کو ایک قتل کے الزام میں 1824 میں لکھنؤ سے جلا وطن کیا تھا، اور نواب نصیر الدین حیدر نے سرور کا قصور معاف کر کے انہیں لکھنؤ آنے کی اجازت دی تھی۔ اور غالب اور سرور یہ اچھے دوست تھے۔ ایک سوال بھی ضمناً آ گیا بیچ میں کہ غالب اور سرور کے بیچ کیا تعلق تھا، کیا رشتہ تھا؟ تو غالب اور سرور یہ دونوں آپس میں دوست تھے۔ سرور کس کے درباری شعراء تھے؟ یہ چھٹا سوال ہے، سرور کس کے درباری شعراء تھے؟ تو واجد علی شاہ کے درباری شعراء تھے، اور 50 روپے ماہانہ ان کو وہاں سے ملتا تھا۔ رجب علی بیگ سرور نواب واجد علی شاہ کے درباری شعراء میں سے تھے، 50 روپے ان کو ماہانہ ملتا تھا۔ سرور بنارس کب گئے؟ تو رجب علی بیگ سرور 1859 میں مہاراجا ایشری پرساد نارائن سنگھ کی دعوت پر بنارس گئے تھے۔ سرور 1859 عیسوی میں مہاراجا ایشری پرساد نارائن سنگھ کی دعوت پر بنارس گئے تھے۔ سرور کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ تو سرور کا تعلق نثر کے اعتبار سے دبستان لکھنؤ کے بانی ہیں۔ رجب علی بیگ سرور نثر کے اعتبار سے دبستان لکھنؤ کے بانی ہیں۔ سرور کے تصانیف، پہلی ان کی جو تصانیف ہے وہ فسانہ عجائب ہے۔ 1824 میں جو لکھی تھی، سرور کی یہ پہلی نثری تصنیف تھی۔ فسانہ عجائب 1824 میں لکھی سرور کی پہلی نثری تصنیف تھی، جو کہ داستان فسانہ عجائب تھی۔ اور پھر شگوفہ محبت 1856 میں لکھی، یہ دوسری داستان تھی۔ گلزار سرور 1859 میں یہ تمثیلی داستان ہے، جو ملا رضی تبریزی کی فارسی تصنیف حدائق العشاق کا ترجمہ ہے۔ یہ بنارس میں لکھا تھا، اور اس میں غالب کی تقریض بھی شامل ہے۔ غالب کی تقریض کس میں ہے؟ گلزار سرور میں۔ گلزار سرور میں غالب کی تقریض بھی شامل ہے، اور گلزار سرور نے کہاں لکھا تھا؟ تو یہ بنارس میں لکھا تھا۔ یہ حدائق العشاق کا ترجمہ ہے۔
شبستان سرور یہ 1863 میں لکھی یہ الف لیلا کا عام زبان میں ترجمہ ہے، شبستان سرور۔ فسانہ عبرت 1856 میں، یہ لکھنؤ کے آخری 4 نوابوں کے حالات ہیں۔ فسانہ عبرت لکھنؤ کے آخری 4 نوابوں کے حالات ہیں۔ پھر سرور سلطانی یہ 1874 میں لکھی، یہ ان کی آخری تصنیف ہے۔ فسانہ سرور کی سرور سلطانی یہ آخری ان کی تصنیف ہے۔ شرار عشق یہ ایک مختصر قصہ ہے، اور پھر انشاء سرور یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ سرور کے خطوط کا مجموعہ انشاء سرور ہے۔ 10واں سوال پھر یہ ہے کہ شمالی ہند کی پہلی طبع ذات داستان کون سی ہے؟ شمالی ہند کی پہلی طبع ذات داستان فسانہ عجائب ہے، جس میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے۔ شمالی ہند کی پہلی طبع ذات مثنوی یا داستان، پہلی طبع ذات داستان فسانہ عجائب ہے، جس میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے۔ سرور نے فسانہ عجائب کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو سرور نے فسانہ عجائب کو حکیم اسد علی کی فرمائش پر کانپور میں 1824 میں لکھا تھا۔ فسانہ عجائب کب لکھی گئی؟ 1824 میں۔ کس کی فرمائش پر لکھا؟ تو حکیم اسد علی کی فرمائش پہ۔ اور پھر فسانہ عجائب کو کہاں لکھا؟ تو کانپور میں لکھا تھا۔ فسانہ عجائب پہلی بار کب شائع ہوئی؟ تو فسانہ عجائب پہلی بار 1843 میں شائع ہوئی تھی۔ رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب پہلی بار 1843 میں شائع ہوئی تھی، اور پھر دوسری بار 1847 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 13 یہ ہے، سرور نے فسانہ عجائب کس کے جواب میں لکھی؟ تو فسانہ عجائب سرور نے باغ و بہار کے جواب میں لکھی تھی۔ میر امن کی باغ و بہار جس کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اسی کے جواب میں سرور نے یہ کتاب لکھی تھی فسانہ عجائب، باغ و بہار کے جواب میں۔ اور دیباچے میں میر امن کا مذاق بھی اڑایا ہے۔ سرور نے فسانہ عجائب کے دیباچے میں میر امن کا مذاق بھی اڑایا ہے۔ اور فسانہ عجائب زبان و بیان کے اعتبار سے نو طرز مرصع کی تقلید میں لکھی گئی ہے۔ فسانہ عجائب کے جواب میں سخن دہلوی نے سروش سخن بھی لکھی ہے۔ تو فسانہ عجائب کس کے جواب میں لکھی؟ باغ و بہار کے جواب میں فسانہ عجائب لکھی گئی، اور پھر فسانہ عجائب کے جواب میں سخن دہلوی نے سروش سخن لکھی فسانہ عجائب کے جواب میں۔ اور فسانہ عجائب کے زبان و بیان کیسے ہیں؟ تو فسانہ عجائب کے زبان و بیان کے اعتبار سے یہ نو طرز مرصع کی تقلید میں ہے، نو طرز مرصع کی تقلید میں لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، سرور نے فسانہ عجائب کے متن میں کتنی بار تبدیلی کی؟ تو سرور نے فسانہ عجائب کے متن میں 18 بار تبدیلی کی تھی۔ سرور نے فسانہ عجائب میں کس شہر کی تعریف کی؟ تو سرور نے فسانہ عجائب میں لکھنؤ شہر کی تعریف کی اور کانپور کی مذمت کی ہے۔ سرور نے فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تعریف کی اور کانپور کی مذمت بیان کی۔ فسانہ عجائب کو سرور نے کس کے دربار میں پیش کیا تھا؟ تو فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں پیش کیا تھا، اور فسانہ عجائب میں بادشاہ نصیر الدین حیدر اور غازی الدین حیدر کی مدح کی گئی ہے۔ فسانہ عجائب کو سرور نے بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں پیش کیا تھا، اور فسانہ عجائب کے اندر بادشاہ نصیر الدین حیدر اور بادشاہ غازی الدین حیدر کی تعریف کی گئی ہے، مدح کی گئی ہے فسانہ عجائب میں۔ فسانہ عجائب کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ اس کا اور کون سا نام ہے فسانہ عجائب کا؟ تو فسانہ عجائب کو قصہ انجمن آرا، جان عالم اور قصہ جان عالم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فسانہ عجائب کو قصہ انجمن آرا، جان عالم، قصہ جان عالم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فسانہ عجائب کی عظمت کا راز اس کے مرصع اسلوب میں ہے۔
کس نے کہا، یہ کس کا قول ہے کہ فسانہ عجائب کا راز اس کے مرصع اسلوب میں ہے؟ تو یہ ڈاکٹر گیان چند جین کا یہ قول ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ فسانہ عجائب کی عظمت کا راز اس کے مرصع اسلوب میں ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس داستان کے کردار، فسانہ عجائب کے کردار کون سے ہیں۔ تو اس کے کردار جو اہم ہیں ان کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ تو پہلا ہے جان عالم، یہ ہیرو ہوتا ہے اس داستان کا، اور یہ ملک ختن کے قسمت آباد کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ جان عالم یہ ہیرو ہے اور ملک ختن کے قسمت آباد کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ انجمن آرا یہ ہیروئن ہے اور ملک زرنگار کی شہزادی ہے۔ جان عالم یہ ہیرو ہے اور انجمن آرا یہ اس داستان کی ہیروئن ہے۔ فیروز بخت یہ ملک ختن کا بادشاہ جان عالم کا باپ ہے۔ جان عالم جو ملک ختن کے قسمت آباد کے بادشاہ کا جو بیٹا ہے، جو ہیرو ہے، اس کے باپ کا نام فیروز بخت ہے۔ ماہ طلعت یہ جان عالم کی بیوی جس سے 14 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے۔ ماہ طلعت کی شادی جان عالم سے 14 سال کی عمر میں ہی ہو جاتی ہے۔ مہر نگار یہ داستان کا سب سے متحرک کردار ہے۔ مہر نگار یہ داستان کا سب سے متحرک کردار ہے۔ نشاط افرا یہ ایک باغ کا نام ہے۔ دلارام یہ ملکہ مہر نگار کی کنیز ہے۔ دلارام یہ ملکہ مہر نگار جو ہے یہ داستان کا سب سے متحرک کردار ہے، اس کی کنیز کا نام دلارام ہے۔ اب کوہ مطلب یہ جہاں جوگی رہتا ہے اس پہاڑ کا نام ہے کوہ مطلب، یہ جوگی اس پر رہتا۔ شہپال جادوگر اور پھر دیگر کردار اس کے ہیں۔ یہ شہپال جو یہ جادوگر ہوتا ہے، اور اس داستان کے دیگر کردار میں طوطا، وزیر زادہ، چڑی مار، خواجہ سرا، محبوب علی خاں، جوگی، سوداگر، دیونی وغیرہ بھی اس کے کردار ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے فیروز بخت کتنے سال کا ہوتا ہے جب جان عالم کی پیدائش ہوتی ہے؟ جان عالم جو اس داستان کا ہیرو ہے اس کی پیدائش جب ہوتی ہے اس وقت فیروز بخت کی عمر کیا ہوتی ہے؟ تو فیروز بخت اس وقت 60 سال کا ہوتا ہے۔ جب 60 سال کا ہوتا ہے تب جان عالم کی پیدائش ہوتی ہے۔ جادوگر شہپال کی بیٹی نے جان عالم کو کیا دیا تھا؟ تو جادوگر شہپال کی بیٹی نے جان عالم کو نقش سلیمانی دیا تھا۔ جان عالم کو کس عمر میں خطرہ ہوتا ہے؟ جان عالم کو 15 سال کی عمر میں خطرہ ہوتا ہے۔ جان عالم انجمن آرا سے نکاح کے لیے ہاتھی پر سوار ہو کر گیا تھا۔ جان عالم انجمن آرا سے نکاح کرنے کے لیے جو گیا تھا کس پر سوار ہو کر؟ تو ہاتھی پر سوار ہو کر کے گیا تھا۔ تو یہ داستان فسانہ عجائب کے تعلق سے سوال ہوئے۔ اب ہمارا اگلا جو داستان ہے آج کا وہ بوستان خیال ہے، اس کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ بوستان خیال یہ کس کی داستان ہے؟ تو یہ فارسی کی مشہور داستان ہے جس کے مصنف میر محمد تقی جعفری حسینی خیال ہیں۔ بوستان خیال یہ فارسی کے مشہور داستان ہے جس کے مصنف میر محمد تقی جعفری حسینی خیال ہیں۔ خیال کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو خیال احمد آباد گجرات کے رہنے والے تھے اور روزگار کی تلاش میں دلی چلے گئے تھے۔ خیال میر محمد تقی خیال جو ہے وہ احمد آباد گجرات کے رہنے والے تھے، روزگار کی تلاش میں دلی چلے گئے تھے۔ بوستان خیال کس کے جواب میں لکھی گئی؟ داستان بوستان خیال کس کے جواب میں لکھی گئی؟ تو یہ بوستان خیال محمد شاہ کے عہد میں داستان امیر حمزہ کے جواب میں لکھی گئی۔ بوستان خیال کب لکھی گئی؟ محمد شاہ کے عہد میں۔ کس کے جواب میں لکھی گئی؟ داستان امیر حمزہ کے جواب میں یہ لکھی گئی۔ بوستان خیال کتنی جلدوں میں لکھی گئی؟ بوستان خیال 15 جلدوں میں لکھی گئی۔ بوستان خیال کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو بوستان خیال میر تقی نے اس کے 2 جلدوں کو، بوستان خیال کی 2 جلدوں کو نواب رشید الدین خاں بہادر عرف مرزا محمد علی کی فرمائش پر لکھی۔
اس کا نام فرمائش رشیدی رکھا۔ بستان خیال کو میر تقی نے اس کی 2 جلدوں کو نواب رشید الدین خاں بہادر عرف مرزا محمد علی کی فرمائش پر لکھا تھا اور اس کا نام فرمائش رشیدی لکھا تھا، اور پھر رشید الدین خاں کے بڑے بھائی نواب محمد اسحاق خاں نے خیال کی داستان محمد شاہ کے دربار میں پیش کی، اور محمد شاہ نے خیال کو داستان مکمل کرنے کا حکم دیا اور مدد کے لیے 15 کاتب بھی دیے۔ تو میر محمد تقی خیال نے بستان خیال کی 2 جلدیں رشید الدین خاں بہادر عرف مرزا محمد علی کی فرمائش پر لکھی، اس کا نام فرمائش رشیدی رکھا، اور پھر رشید الدین خاں کے بڑے بھائی نواب محمد اسحاق خاں نے خیال کی داستان محمد شاہ کے دربار میں پیش کی، اور محمد شاہ نے خیال کو داستان مکمل کرنے کا حکم دیا اور مدد کے لیے 15 کاتب بھی دیے۔ خیال نے ابھی مہدی نامہ اور اسماعیل نامہ کی حد تک ہی داستان مکمل کی تھی کہ محمد شاہ کا انتقال ہو گیا۔ جب میر محمد تقی خیال نے مہدی نامہ اور اسماعیل نامہ کی حد تک ہی داستان مکمل کی تھی کہ محمد شاہ کا انتقال ہو گیا، اور خیال محمد شاہ کے وفات کے بعد مرشد آباد آ کر نواب سراج الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ پھر خیال نے سراج الدولہ کے حکم پر بستان خیال کو 15 جلدوں میں مکمل کیا۔ داستان خیال نے سراج الدولہ کے حکم پر بستان خیال کو 15 جلدوں میں مکمل کیا۔ بستان خیال کو خیال نے دہلی میں لکھنا شروع کیا، مگر اس کی 14 جلدیں 14 سال میں مرشد آباد میں مکمل ہوئی۔ بستان خیال کو خیال نے کہاں لکھنا شروع کیا؟ دہلی میں لکھنا شروع کیا، مگر اس کی 14 جلدیں 14 سال میں مرشد آباد میں مکمل ہوئیں۔ بستان خیال کے آخر میں سراج الدولہ کی مدح میں ایک قطعہ ہے جس میں داستان کے اختتام کی تاریخ 1170 ہجری درج ہے۔ بستان خیال کے آخر میں سراج الدولہ کی مدح میں جو ایک قطعہ لکھی گئی ہے، اس میں داستان کے اختتام کی تاریخ 1170 ہجری درج کی گئی ہے۔ بستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ زبدۃ الخیال کے نام سے عالم علی خاں نے 1840 میں کیا، جو کہ 1844 میں بھاگلپور سے شائع ہوا۔ 1840 میں کیا اور 1844 میں بھاگلپور سے شائع ہوا۔ 1844 میں یہ بھاگلپور سے شائع ہوا تھا، اور پھر لکھنؤ میں سب سے پہلے بستان خیال کا اردو ترجمہ مرزا محسن علی خاں نے 8 جلد میں کیا۔ لکھنؤ میں سب سے پہلے بستان خیال کا اردو ترجمہ مرزا محسن علی خاں نے 8 جلد میں کیا تھا، اور مرزا محمد عسکری عرف چھوٹے آغا نے لکھنؤ میں میر ناصر علی کی فرمائش پر مہدی نامہ اور قائم نامہ کے نام سے ترجمہ کیا۔ تو داستان یہ بستان خیال جو ہے اس کا کئی مرتبہ ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ مہدی علی خاں ذکی مراد آبادی نے نواب محمد سعید خاں کے حکم سے بستان خیال کی چند جلدوں کا ترجمہ طلسم سعید، طلسم حیرت کدا آصفی اور طلسم حکیم قسطاس وغیرہ کے ناموں سے کیا ہے۔ تو مراد آباد میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا۔ شیخ علی بخش نے طلسم بیضا، مرزا کاظم حسین نے خورشید نامہ کے نام سے ترجمہ کیا۔ بستان خیال کا سب سے اہم ترجمہ خواجہ امان دہلوی کا حدائق الانظار ہے، جسے انہوں نے الور کے مہاراجا شیودان سنگھ کی فرمائش پر کیا تھا۔ تو داستان بستان خیال جو اس کا کئی مرتبہ کئی جگہوں پر اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ناموں سے بستان خیال کا ترجمہ کیا جا چکا ہے، لیکن اس میں سب سے اہم ترجمہ جو ہے وہ خواجہ امان دہلوی کا حدائق الانظار ہے، جسے انہوں نے الور کے بادشاہ مہاراجا شیودان سنگھ کی فرمائش پر کیا تھا۔ اردو میں بستان خیال کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو اردو میں بستان خیال 9 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اردو نثری داستان میں سب سے زیادہ فحش بیانی بستان خیال میں ہے۔ یہ بستان خیال یہ 9 ضخیم جلدوں پر ہے، اور سب سے زیادہ فحش بیانی بستان خیال میں بھی ہے اردو نثری داستان میں۔
بوستان خیال میں کتنے طلسم ہیں؟ تو بوستان خیال میں چھوٹے بڑے کئی طلسم ہیں، جن میں سے 5 طلسم اہم ہیں۔ وہ کون سے 5 طلسم ہیں؟ تو پہلا طلسم اجرام و اجسام، دوسرا طلسم سبع سبا، تیسرا ہے طلسم بیضا، چوتھا ہے طلسم حیرت کدا آصفی، اور پانچواں ہے طلسم اشراق۔ یہ سب سے دلچسپ اس میں جو طلسم ہے وہ پہلا ہے۔ کون سا؟ طلسم اجرام و اجسام۔ یہ پہلا طلسم جو ہے وہ اس داستان میں سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ تو یہ طلسم جس کے چھوٹے بڑے بہت سارے ہیں، لیکن یہ 5 اہم طلسم ہیں جو ہمیں یاد کرنے ہیں۔ اس میں سب سے دلچسپ جو طلسم ہے وہ پہلا ہے طلسم اجرام و اجسام۔ اس طرح سے سوال آ سکتا ہے کہ بوستان خیال کا سب سے دلچسپ طلسم کون سا ہے؟ تو طلسم اجرام و اجسام یعنی کہ پہلا طلسم۔ شہزادہ معز الدین کتنے طلسمات فتح کرتا ہے؟ تو شہزادہ معز الدین پہلے 3 طلسمات کو فتح کرتا ہے۔ طلسم حیرت کدا آصفی اور طلسم اشراق کو کون فتح کرتا ہے؟ یعنی چوتھے اور 5ویں طلسم کو کون فتح کرتا ہے؟ تو صاحب قرآن اعظم خورشید تاج بخش اور صاحب قرآن اصغر بدر منیر، یہ دونوں طلسم حیرت کدا آصفی اور طلسم اشراق کو فتح کرتے ہیں۔ یعنی صاحب قرآن اعظم جو خورشید تاج بخش ہے، یہ طلسم حیرت کدا آصفی کو، اور صاحب قرآن اصغر بدر منیر طلسم اشراق کو فتح کرتا ہے۔ بوستان خیال کے کردار، اس داستان کے کچھ کرداروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں جن میں جو اہم ہے۔ تو معز الدین یہ ہیرو ہے، اور ملکہ شمسہ تاجدار یہ ہیروئن ہے اس داستان کی۔ معز الدین ہیرو اور ملکہ شمسہ تاجدار یہ ہیروئن ہے۔ اور بوستان خیال میں 3 بڑے شہزادے ہیں۔ معز الدین، اس کو کہیں کہیں پر معز الدین بھی پڑھا جاتا ہے، بہرحال وہ معز الدین ہے کہ وہ میرے خیال سے وہ معز الدین ہے۔ تو پہلا شہزادہ معز الدین، دوسرا خورشید تاج بخش، اور پھر بدر منیر۔ شہزادہ معز الدین صاحب قرآن اکبر ہے، جس پر داروغہ حکمت حکیم قسطاس کی نگاہ کرم ہے۔ شہزادہ معز الدین صاحب قرآن اکبر ہے، جس پر داروغہ حکمت حکیم قسطاس کی نگاہ کرم ہے۔ شہزادہ خورشید تاج بخش یہ صاحب قرآن اعظم ہے، اور شہزادہ بدر منیر یہ صاحب قرآن اصغر ہے۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ صاحب قرآن اعظم کون ہے؟ تو شہزادہ خورشید تاج بخش ہے، اور صاحب قرآن اصغر کون ہے؟ وہ شہزادہ بدر منیر ہے، اور یہ صاحب قرآن اکبر کون ہے؟ وہ شہزادہ معز الدین ہے۔ حکیم قسطاس الحکمت، جس کی مدد سے معز الدین طلسمی لوح اور خورشید نامہ پڑھتا ہے۔ حکیم قسطاس الحکمت یہ وہ ہے جس کی مدد سے شہزادہ معز الدین طلسمی لوح اور خورشید نامہ پڑھتا ہے۔ زہرہ جبیں، یہ زہرہ جبیں خطائی خورشید کی محبوبہ ہے۔ جمشید خود پرست، یہ داستان کا منفی کردار ہے، یعنی داستان کا ویلن ہے جمشید خود پرست۔ یہ پہلے مصر کا وزیر تھا، بادشاہ کو مار کر خود بادشاہ بن گیا، اسے جادو میں مہارت حاصل ہے۔ جمشید خود پرست جو ہے یہ داستان کا منفی کردار ہے۔ یہ پہلے مصر کا وزیر تھا اور بادشاہ کو مار کر خود بادشاہ بن گیا، اسے جادو میں مہارت حاصل ہے۔ شہزادہ نوبہار، شہزادی نوبہار یہ ایک پری زادی ہے جو طلسم اجرام و اجسام میں ہر جگہ چھائی رہتی ہے۔ شہزادی نوبہار۔ ابو الحسن جوہر ایک ماہر عیار ہے، شمسہ تاجدار کی جستجو میں شہزادہ معز الدین کے ساتھ رہتا ہے اور ہر طرح سے مدد کرتا ہے، دوسروں کو ہنساتا ہے، ایک متحرک کردار ہے۔ ابو الحسن جوہر یہ ماہر عیار ہے، شمسہ تاجدار کی جستجو میں شہزادہ معز الدین کے ساتھ رہتا ہے، ہر طرح سے مدد کرتا ہے، دوسروں کو ہنساتا ہے، ایک متحرک کردار ہے یہ۔ منیر توفیق عیار ہے، اسے منیر توفیق یہ بھی عیار ہے، اسے امیر حمزہ داستان کے عمر عیار کی نقل کہا جاتا ہے۔ منیر توفیق یہ عیار ہے، اسے امیر حمزہ داستان کے عمر عیار کی نقل کہا جاتا ہے۔ گلشن افروز یہ بیگمات میں سے ہے۔
بستان خیال 3 بہار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا بہار اول کا عنوان مہدی نامہ ہے جو 2 جلدوں میں شامل ہے۔ اس میں ابوالقاسم محمد مہدی اور سلطان معیز الدین کی داستان ہے۔ بہار دوم، اس کا نام گلستان اول بھی ہے، اس میں مقدمہ اور 2 گلشن ہے اور یہ 3 سے 7 جلد تک ہے اور اس داستان کا موضوع خلیفہ معز الدین ہے۔ بہار سوم، اس کا نام گلستان دوم بھی ہے، 8 سے 15 جلد تک ہے۔ اس میں معیز الدین، خورشید تاج بخش اور بدر منیر کی داستان بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بستان خیال 3 بہار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا بہار اول جو ہے وہ اس کا عنوان مہدی نامہ ہے جو 2 جلدوں میں شامل ہے، اور پھر دوسرا ہے بہار دوم، اس کا نام گلستان اول ہے، اس میں مقدمہ اور 2 گلشن ہے، یہ 3 سے 7 جلد تک ہے۔ تیسرا بہار گلستان دوم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں 8 سے 15 جلد تک ہے۔ تو یہ داستان بستان خیال کے تعلق سے کچھ سوالات اور اہم معلومات تھے۔ اب یہ داستان ہمارا پورا ہوا، اس کے بعد ہم ڈرامہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم ڈرامہ سے شروعات کریں گے۔ یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔